دابت الارض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے. دابت الارض ہے کیا؟ دابت اللہ فی الارض کوئی مخلوق، کوئی جانور نعوذ باللہ نہیں ہے. ایک اور نشانی ہے، میں آگے چل کے اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، کہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی. یعنی دعوت الارض کی شکل کوئی انسانی ہوگی. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا وجود ہوگا، کوئی پیچھا کرنے والا اسے پکڑ نہیں سکے گا، کوئی بھاگنے والا اس سے بچ کر نہیں نکل سکے گا. وہ مومن کے ماتھے پہ نشان لگائے گا اور لکھ دے گا مومن، اور وہ کافر کے ماتھے پہ نشان لگائے گا اور لکھ دے گا کافر. یعنی لوگ مومن ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. سورہ نمل اور سورہ نحل میں جن رازوں کا ذکر ہے ان رازوں کے امین کا نام. قیامت کے نزدیک زمین سے ایک مخلوق ظاہر ہوگی جس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے، لیکن کیا وہ مخلوق کوئی جانور ہوگی یا انسانی شکل میں؟ اس مخلوق کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی نشانی موجود ہوگی، اور وہ مخلوق آخر انسان کے چہرے پر کون سی مہر لگائے گی؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. دعوت الارض سورہ نمل آیت نمبر 82. ٹھیک ہے. اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی، یعنی عذاب کا وقت آپ پہنچے گا، یعنی قیامت کا وقت آپ پہنچے گا، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ، ایک چلنے والے کو نکالیں گے. اب یہ دابہ کا ایک ترجمہ جو ہے نا، یہ بہت سارے ہیں. اب ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا وہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا ترجمہ نہیں کر سکتی. جو اس میں اللہ نے استعمال کیا ہے، یا قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت تو عربی سے بھی بہت آگے ہے نا، یعنی عربی کی معراج کا نام قرآن پاک ہے. ایسی ہے. تو ہم جو ہے نا عام لوگوں کے لفظ، یعنی ہم فارسی کی شاعری مولانا روم کی یا کسی کی بھی عبد الرحمن جامی کی شاعری کو اس طرح ترجمہ نہیں کر سکتے جیسے انہوں نے کہا ہے. جیسے وہ انہوں نے کہا ہے ویسے تو ہم نہیں کر سکتے. تو قرآن کو ہم کر لیں گے. سبا بتون دابا کا عرض، میں پہلے پھر آیت کی طرف دوبارہ واپس جاتا ہوں. دابا چلنے والا یا زمین پہ حرکت کرنے والا. ٹھیک ہے. ہم نے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ایسے توہین امیز الفاظ میں کر دیا ہے کہ ہم اس کی تقدیس کو کھو بیٹھے. مجھے اسے ڈر لگتا ہے، سچی بات ہے، مجھے اپنے اندر سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں اس کے اوپر ضرور بات کر رہا ہوں. اور میں سوچتے سمجھتے ہوئے، دابا کا جو عربی روٹ ہے جسے ماخذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو روٹ ہے جہاں سے وہ منتا ہے، مادہ کہتے ہیں. تو اس کا جو مادہ ہے دبا یدبو، یعنی اس کا مطلب ہے آہستگی سے چلنے والا یا زمین کے حرکت کرنے والا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے. اب عام طور پہ یہ لوگ جو ہے نا اس کو جانوروں یا چوپایوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کے اندر ہے. لیکن قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ پھر واپس اسی آیت پہ آتا ہوں، سورہ نمل آیت نمبر 82. اور جب ان پر یہ بات پوری ہو جائے گی، یعنی عذاب کا وقت آ جائے گا، تو ہم ان کے لیے زمین پہ ایک دابہ نکال لیں گے جو ان سے کلام کرے گا. ٹھیک ہے، جو ان سے کلام کرے گا. کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں لاتے، تو اللہ کی آیات پہ یقین دلانے کے لیے کوئی آیت اللہ الکبریٰ ہی آئے گا نا، کوئی عام آدمی آئے گا آیات کا یقین دلانے کے لیے. پھر یعنی اللہ کی آیات کو لوگ نہیں مانتے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ایک دابہ نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، ان سے بات کرے گا. اور لوگ ہماری آیات کو یقین نہیں لاتے تھے تو وہ ان کو یقین دلائے گا. ایک ہو گئی. پھر جو ہے وہ قرآن کے اعتبار سے اس کا اطلاق جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہی تو ہوتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ انسانوں میں اگر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور انسانوں کے لیے ہوتا ہے. اور یہ دابا انسان ہی کا ہے. اب آگے ایک اور آیت میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھیے. ہم توہین کرتے ہیں مقدسات کی. یہ دابت الارض میں، یہ دابت اللہ فی الارض جو ہے نا، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا متوازن ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. سورہ ہود آیت نمبر 6. اور زمین پہ چلنے والا، یہ جو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، یہ آیت ہے. اور زمین پہ چلنے والا کوئی وجود، کوئی دابہ ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے زمین کے اوپر ساری مخلوقات ہیں، لیکن زمین کو بھیجا کس کو؟
انی جائل فی الارض خلیفہ کا تاج پہنا کے بھیجا کس کو؟ اشرف المخلوقات بنایا کس کو؟ ساری مخلوقوں سے سجدہ کروایا کس کو؟ اللہ کو فخر کس کے اوپر ہے؟ ٹھیک ہے، احسن تقویم پہ بنانے کا دعویٰ کس کے لیے کیا؟ انسان کو۔ اچھا اس سے آگے، اس سے بھی کلیئر لفظ سورہ نحل آیت نمبر 61، ٹھیک ہے، اور وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پہ پکڑنے لگ جائے، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پہ پکڑنے لگ جائے تو پھر کیا ہو؟ ما ترکا علیہا من دابہ، کہ کوئی دنیا میں ایسا دابہ نہیں ہے جو بچے گا۔ اللہ ذکر کس کا کر رہا ہے؟ انسانوں کا۔ اگر اللہ انسانوں کو ان کے ظلم پہ پکڑنا شروع کر دے، اللہ جانوروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، صحیح، جانوروں کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کو ان کے ظلم پہ پکڑنا شروع کر دے تو پھر دنیا میں کوئی دابہ، زمین پہ چلنے والا باقی نہیں بچے گا۔ اس کو سمجھیے، یہاں واضح طور پہ اللہ کہہ رہا ہے یہ انسانوں کے ظلم کی بات ہو رہی ہے اور انسانوں ہی کے ہلاک ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن پاک دابۃ الارض کو وہ نہیں کہتا۔ اچھا ایک اور آیت، یعنی دابۃ الارض کی شکل کوئی انسانی ہوگی؟ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، ابھی ذرا صرف آیات کو سمجھیے، میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں لوگ توہین کرتے ہیں، مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ آیات نکالی، پھر سورہ انفال، سورہ انفال آیت نمبر 22، ٹھیک ہے، جو ہے وہ اللہ کہتا ہے ان شر الدواب والی آیات ہے، شر الدواب عند اللہ، ٹھیک ہے، بے شک اللہ کے نزدیک بد ترین دواب، دابا کی جمع، وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے، ٹھیک ہے، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ جانوروں کو کہہ رہا ہے کہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ قرآن پاک کی آیت، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں 100% ترجمہ نہیں کر سکتا، میری اوقات ہی نہیں ہے، لیکن جتنا اللہ نے مجھے شعور دیا میں نے اس کو پوری جو ہے وہ دیانتداری سے، کوئی پریجوڈس کی اینک لگائے بغیر، شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہوئے بغیر میں نے اس کا جواب نکالا ہے۔ ضروری نہیں ہے مجھے مانے، لیکن عقل سے سمجھیں، یہ دابۃ اللہ فی الارض کوئی مخلوق، کوئی جانور نعوذ باللہ نہیں ہے، وہ کوئی بڑی مقدس ہستی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جانوروں کو تو نہیں ڈانٹے گا نا کہ تم اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو، تم عقل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہاں اشارہ ان تمام مشرکین انسانوں کی طرف ہے جو حق کی آواز سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ جیسے ابو جہل کے بارے میں نے کہا تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ ہے جس نے سب سے زیادہ معجزے دیکھے، دل اس کا مانتا تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن اس کا پریجوڈس اس کو یہ کرنے سے روکتا تھا۔ ہم بھی اپنی اپنی ذات میں ابو جہل ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، ہمارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہمارے پریجوڈس، ہمارے فرقے، ہمارے مسلک اور ہمارے اپنے اندر کی چیزیں ہمیں وہ ماننے سے روکتی ہیں۔ تو ہم بھی ابو جہل ہیں۔ ابو جہل ایک انسان بھی ہے اور ابو جہل ایک آئیڈیالوجی بھی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی کا نام جو ہے وہ جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی دابۃ الارض کوئی عجیب و غریب، عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہے، بلکہ کوئی بہت مقدس ہستی یا ذات عظیم ہے۔ یہ ایک ایسا وجود ہے جو انسان ہوگا، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، اور جو اس زمین پہ چلے گا اور خدا کی ذات کا ایک خاص مشن جو ہے وہ لے کے آئے گا۔ اچھا اب اس سے آگے جو میں نے یہ بات شروع کی ہے کہ وہ کوئی قرآن پاک کی آیتیں، میں نے حدیث بھی اس میں کوٹ نہیں کی، جان بوجھ کے حدیث بھی کوٹ نہیں کی، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں صرف قرآن پاک میں اس لیے اس دابۃ الارض کو کوٹ کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ پھر اب آگے چلتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ کا یہ اتنا ہی مضبوط کام تھا تو پھر اس کو مبہم کیوں رکھا، پھر اس کو ویگ کیوں کر دیا، پھر اس کی پوری تفصیل کیوں نہیں بیان کی؟ لوگ یہ کویشچن کریں گے اور کویشچن کرنے میں حق بجانب بھی ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ورز کی تھی، جب ہم روح کی پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو اس میں نے کہا تھا
کہ اللہ نے روح کا بھی بہت کام علم دیا. آج دنیا میں نیگیٹیوٹی اس جگہ پہ چلی گئی ہے کہ آپ کے لوگ اغوا ہوتے ہیں باڈی ٹرانسپلانٹس کے لیے, ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے, بچے نکال جو ہے وہ اغوا ہو جاتے ہیں, پھر ان کے آرگنز نکال کے بیچ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ اسی طرح اگر لوگوں کو روح کا علم دے دیا جاتا تو روح کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ اغوا ہوتے. ٹھیک ہے, یا شیطانی طاقتیں جو ہے ان کو اغوا کرتی اور ان میں سے روح شیطان کو بیچ دیتی. ایک بات سمجھیے, اللہ نے شیطان کو اجازت دی ہے کہ تو لوگوں کو بہکا, لیکن یہ اجازت نہیں دی کہ زبردستی بہکا. اس لیے شیطان اور شیطانی طاقتیں آپ کو انسینٹیوز دیتی ہیں, آپ کو پیسہ, دولت, شہرت سارا کچھ دکھاتی ہیں. آپ اپنی روح کا سودا کرتے ہیں اور اپنے کیے سے پھنس جاتے ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ جب ان کے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر آ پڑتا ہے تو یہ اللہ سے الجھنے لگتے ہیں.